السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی برائی کا چرچا کرنے سے منع کیا ہے۔ کسی کے اندر اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کی تنہائی میں اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اس کا چرچا مت کرو، اس کا اعلان مت کرو، اس کی پبلسٹی مت کرو۔ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی برائی کے اعلان کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم۔ ہاں، اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو یہ ادھیکار دیا ہے، یہ حق دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ آپ نے کہا جاؤ صبر کرو۔ وہ پھر آیا، کہا یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ آپ نے پھر کہا کہ جاؤ صبر کرو۔ تیسری مرتبہ جب وہ شخص آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنا سامان گھر کے باہر نکال کے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ شخص اپنے گھر آیا اور اپنے گھر کا سامان راستے میں نکال کے بیٹھ گیا۔ اب جو لوگ گزرتے تو پوچھتے بھائی تم یہ سامان نکال کر کے باہر کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ بتاتا کہ بھائی میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا ہے اور میں اسی لیے سامان نکال کے بیٹھا ہوں۔ تو اب جتنے راستے سے گزرنے والے گزرتے اور اس کے پڑوسی کی یہ حرکت سنتے تو پڑوسی پر لعنت کرتے کہ بڑا ہی واہیات آدمی ہے، بہت ہی بیکار آدمی ہے جو تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ لوگ لعنت کرتے۔ اب جتنے گزرنے والے ہیں سب لعنت کرنے لگے تو پڑوسی آ کر کے بولا کہ بھائی تم اپنا سامان اندر لے کے جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اعلان کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، باقی کسی کی برائی کا چرچا کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس آیت کا ایک اور مطلب بھی علماء نے بتایا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی برائی کے اعلان کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان نے برائی کی، اور ایک یہ ہے کہ اپنی برائی کی پبلسٹی کر رہا ہے، برائی کا اعلان کر رہا ہے، برائی پر فخر کر رہا ہے۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اگر آپ کے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے تو آپ پردے کو برقرار رکھیے، اللہ کے پردے کو چاک مت کیجیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین۔ میری امت کے تمام لوگوں کی معافی ہو سکتی ہے مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی، گناہ کا اعلان کرنے والوں کی، گناہ کی پبلسٹی کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ گناہ کا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے رات میں کوئی گناہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور صبح کو وہ اللہ کے پردے کو چاک کر رہا ہے اور اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ برائی کے اعلان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نیکی کا آپ اعلان کرتے ہیں تو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، اور کوئی نیکی آپ چھپ کر کے کرتے ہیں اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، اور آپ کے اوپر کسی نے کوئی ظلم کیا، کچھ غلط کیا، آپ نے معاف کر دیا، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے۔ ان تبدو خیرن،
او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کسی بھلائی کو ظاہر کر کے کرتے ہو یا کسی بھلائی کو چھپا کر کے کرتے ہو، او تعفو عن سوء یا کسی کی کوئی برائی کو نظر انداز کر دیتے ہو، معاف کر دیتے ہو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انتقام لے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، پھر بھی وہ تم کو معاف کر دیتا ہے، تو تم بھی انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیا کرو۔ شریعت نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، اگر ہمارے اوپر کسی نے کوئی برائی کی، کوئی ظلم کیا، ہم بدلہ لے سکتے ہیں، مگر بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود ہم معاف کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، برائی کا بدلہ اسی کے جیسی برائی ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، تو معاف کر دیا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو مجھے دیکھو، اللہ کو دیکھو، اپنے رب کو دیکھو کہ وہ قدرت رکھتا ہے، تمہیں سزا دے سکتا ہے، پھر بھی وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، تو تم بھی قدرت کے باوجود معاف کر دیا کرو۔ اس کے بعد یہودیوں کے جرائم بیان کیے گئے کہ یہودیوں پر یہ جو پھٹکار برس رہی ہے، یہ ذلت کے کوڑے برسے پوری دنیا میں ذلیل ہوئے، کیوں ہوئے؟ ان کے مختلف جرائم اللہ نے بیان کیے۔ اس میں ایک بہت بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ چڑھا تو نہیں سکے، قتل تو نہیں کر سکے، مگر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ کی اور اس پر فخر کیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دیا۔ کتنی بڑی ظالم قوم تھی، یعنی ایک طرف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول تھے، انہیں اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں کہ ہم نے ایک رسول کو قتل کر دیا، کہتے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دیا۔ لیکن اب قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا، نہ سولی پہ چڑھایا تھا، بلکہ ان کو شبہے میں ڈال دیا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ انہوں نے کسی اور کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا ایک دوسرے انسان کو، اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ان کے روح اور جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن انہوں نے یہ کیا سمجھا کہ ہم نے قتل کر دیا، تو فرمایا کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ تو انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کو شبہے میں ڈال دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل کر دیا، لیکن ان کا آپس میں بھی اختلاف ہونے لگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، صرف شک ہے، گمان ہے، وہ گمان کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ یقینی بات یہی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا اپنے پاس، اور اللہ تعالیٰ بہت طاقتور حکمت والا ہے۔ قرآن کی یہ آیت صاف دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور قیامت کے پہلے وہ پھر دنیا میں آئیں گے، اور دنیا میں کچھ دن تک وہ زندگی گزاریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور ان کے دور میں دنیا میں امن اور سکون اور شانتی ہوگی، اور اس کے بعد وہ اپنی نیچرل جو موت ہوگی اس موت سے ہمکنار ہوں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے۔ یہ عقیدہ صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابن مریم، تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، حکماً عدلاً مقسطاً، اور وہ انصاف کرنے والے بن کر کے آئیں گے۔
وہ انصاف کریں گے، نیائے کریں گے، جسٹس کریں گے. فیکسر الصلیب، وہ کراس کو توڑیں گے، صلیب کو توڑیں گے. ویقتل الخنزیر، اور سور کو قتل کر دیں گے، پوری دنیا سے سور ختم کر دیں گے. ویضع الجزیہ، اور یہود و نصارہ سے جو جزیہ لیا جاتا ہے وہ جزیہ ختم کر دیں گے. وہ ڈائریکٹ آپشن دیں گے کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جنگ کرو. ان کے دور میں جزیہ کا آپشن نہیں رہے گا. تو حضرت عیسیٰ قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر پاک چیزیں حرام کر دی گئی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت ساری پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دی گئیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کا اثر اس کی روزی روٹی پر پڑتا ہے، اس کے بچوں کی صحت پر پڑتا ہے. یہاں تک کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ میری بیوی کے بیہیویئر میں محسوس کرتا ہوں اپنے گناہ کا اثر، بیوی کے سلوک میں محسوس کرتا ہوں، اپنی سواری کے پھسلنے میں محسوس کرتا ہوں گناہ کا اثر. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کی پوری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے. گناہ کی جو سزا ملے گی آخرت میں ملے گی. انسان کو اس دنیا میں بھی گناہ کی سزا جھیلنی پڑتی ہے. میرے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ہم نے یہودیوں کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے بہت ساری پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ تو اللہ کا کیا بگاڑ دو گے. ان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض، اگر تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ، ناشکرے بن جاؤ، کافر بن جاؤ، تب بھی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے. اس کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اس کی سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ میری عبادت سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور میرے عبادت نہ کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو اگر سارے کے سارے لوگ مل جائیں، جتنے پہلے کے لوگ تھے، جتنے بعد کے لوگ تھے، جتنے انسان تھے، جتنے جنات تھے، کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم، سب اتنے نیک بن جائیں، اتنے فرما بردار بن جائیں، اتنے متقی بن جائیں کہ سب سے زیادہ متقی انسان کے دل کی طرح سب کا دل ہو جائے، سب کا دل تقوی سے بھر جائے، سب کے دل میں تقوی بھر جائے. ما زاد فی ملکی شیئا، تو میری حکومت میں کوئی زیادتی، کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے. اور اے میرے بندو اگر سارے کے سارے لوگ، پہلے کے لوگ، بعد کے لوگ، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، کانو علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر سب کے سب اتنے برے ہو جائیں، اتنے نافرمان ہو جائیں کہ سب سے برے انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے، ما نقص من ملکی شیئا، تو میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. تو ہمارے ایمان لانے سے نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے، اور نہ ہمارے ایمان نہ لانے سے اللہ کے حکومت میں کوئی کمی آنے والی ہے. اور حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا ملاحظہ فرمائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو اگر سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، جتنے اب تک دنیا میں آئے تھے اور جتنے آنے والے ہیں، سب کے سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں، فسألونی، اور سب مجھ سے سوال کریں،
سب مجھ سے مانگے. فآتیت کل انسان مسألتہ، اور ہر انسان کو جو مانگے میں دے دوں. ما نقص من ملکی شیئا الا کما ینقص المخیط من البحر اذا ادخل فیہ. اللہ فرماتا ہے اگر سارے انسانوں کی مانگ میں پوری کر دوں، جو مانگے وہ دے دوں، تو میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. سمندر کے اندر جیسے سوئی کو ڈالا جائے تو سوئی سمندر کا کتنا پانی نکال لے گی، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی آنے والی نہیں ہے. یہ اللہ ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارے رب کی شان ہے. اللہ اکبر. ان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض. اگر تم ناشکرے بن جاؤ، نافرمان بن جاؤ، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ تو ویسے بھی زمین و آسمان کا مالک ہے. اس کے بعد اہل کتاب کے بگاڑ کی وجہ بتائی گئی. اہل کتاب کیوں گمراہ ہوئے؟ یہودی کیوں گمراہ ہوئے؟ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ اور ان کے اندر جو گمراہی کا سبب تھا، وہ سبب آج اگر مسلمانوں کے اندر ہے تو مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں گے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، لا تقولوا علی اللہ الا الحق. ایک تو اپنے دین کے اندر تم غلو مت کرو، اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات مت کرو جو غلط ہو. غلو مت کرو. غلو کا مطلب سمجھتے ہو؟ غلو کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو 1 سینٹی میٹر ہونا چاہیے ہم اس کو 1 میٹر کا درجہ دیتے ہیں. ایک پی ایچ ڈی کرنے والے کو ہم جاہل کہیں اور ایک جاہل کو پی ایچ ڈی کرنے والے کے مقام پر پہنچا دیں. یہ ہے غلو. اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب تم دین میں غلو مت کرو. یہودیوں نے غلو کیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. عیسائیوں نے غلو کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. پھر اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو رب بنا لیا. ان کے علماء نے جن چیزوں کو حلال کہا ان کو حلال قرار دے دیا، جن کو حرام کہا اس کو حرام قرار دے دیا. تورات کچھ بھی کہہ رہی ہو، انجیل کچھ بھی کہہ رہی ہو، انہوں نے اپنے علماء کو رب کا درجہ دے دیا. یہ وہ غلو تھا جس نے اہل کتاب کو برباد کیا، اور یہی غلو ہے جس نے مسلمانوں کو برباد کیا. کیا مسلمانوں نے وہ کام نہیں کیا؟ ارے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیجئے، خود حضرت علی کے بارے میں جو باتیں آج بیان کی جاتی ہیں، اللہ کی پناہ، حضرت علی کو نعوذ باللہ اس مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ انہیں سارے نبیوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب سارے نبیوں سے افضل ہیں. اور یہاں تک میں نے تقریروں کے اندر سنا لوگوں نے کہا کہ خلافت کا حق جو ہے وہ حضرت علی کا تھا، ان کو ملنا چاہیے تھا. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر وغیرہ نے زیادتی کی ان کے ساتھ. یہ کہ غلو نہیں ہے؟ جس پوزیشن پر اللہ کے نبی نے جس کو بیٹھایا ہے اس پوزیشن سے ہم ہٹانے والے کون ہوتے ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا بہترین نقشہ کھینچا تھا. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. یہ آج کے مسلمان کا حال ہے. اماموں کا مقام نبی سے بڑھا رہا ہے، شہیدوں سے جا جا کے دعائیں مانگ رہا ہے، مگر صاحب پکا توحید والا ہے، جنت اس کے باپ کی ہے، اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے. جو کام یہودیوں نے کیا، جو کام عیسائیوں نے کیا، ہم اور آپ کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. کیوں صاحب؟ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہیں؟ ہمیں کوئی پر لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے یہ جرم بیان کر کے ہمیں اور آپ کو چتایا ہے، ہمیں اور آپ کو وارننگ دی ہے کہ اگر یہ غلطی تم کرو گے تو تمہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم دین کے اندر غلو مت کرو. آج آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول کی شان میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور وہ نعتیں ایسی ہیں اللہ کے نبی کے مقام کو اللہ تک پہنچایا جا رہا ہے. کیا اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھا دیا تھا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو، مجھے میری پوزیشن سے بڑھانے کی کوشش نہ کیا کرو.
کیا اس امت نے بھی اپنے علماء کو رب نہیں بنا لیا؟ اپنے پیروں کے آگے جا کر کے سر نہیں جھکا رہے لوگ؟ کتنے اپنے آپ کو پیر اور بزرگ اور لوگوں کا پیشوا کہلانے والے عورتیں ان کے ہاتھ اور پیر چوم رہی ہیں، مرد آ کر کے ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا یہود و نصارہ کی یہ حرکت نہیں ہے میرے بھائی؟ سچ فرمایا تھا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، شبرم بشبرن، اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم ایک ہاتھ چلو گے، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، اگر وہ کسی گوہ نام کے جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی ان کے بل میں چلے جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، فمن، اور کس کی بات کر رہا ہوں، تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے لگو گے۔ تو دین کے اندر غلو، اس نے یہود و نصارہ کو بھی برباد کیا تھا اور آج اس امت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، بڑا پیارا اصول بیان کیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اے میرے بندو تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جاؤ، اور گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں خبردار ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ یہ اصول ہے شریعت کا، سمپل اصول ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے تھے، مولوی صاحب اپنے گھر میں ہم بینک کا اے ٹی ایم کے لیے ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں، رینٹ پر جگہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ اے ٹی ایم ریلیٹڈ ہے بینک سے، اور بینک پورا کا پورا سود پر مبنی ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت۔ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور قرآن کا اصول ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی میں مدد کرو ایک دوسرے کی، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ جو کام غلط ہے اس غلط کام میں سپورٹ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کی طرف سے۔ اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ بھی گنہگار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ایک آدمی نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، جس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ بھیجا تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا خبردار اس اونٹنی کو ہاتھ مت لگانا۔ ایک بدبخت اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا، قتل کر دیا، لیکن ساری قوم سائلنٹ تھی اس جرم کے اوپر، ساری قوم خاموش تھی، ساری قوم اس بری حرکت پر خاموش تھی۔ اللہ نے اس جرم کو ساری قوم کی طرف منسوب کیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 30ویں پارے میں، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور سب کے سب نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ بھئی اونٹنی کو قتل کرنے والا تو ایک آدمی تھا نا، جرم ایک نے کیا تھا، مگر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، ان سب نے کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو۔ پتا چلا کہ جو جرم پر ایگری کر رہے تھے، جو جرم کے اوپر سائلنٹ تھے، جنہوں نے جرم کو جرم نہیں مانا، اللہ نے ان کو بھی مجرم قرار دیا ہے۔ اس لیے گناہ کے کاموں میں کبھی ایک دوسرے کی مدد مت کرو میرے بھائی۔ اس کے بعد وہ آیت آتی ہے جو عرفہ کے دن، جمعہ کے دن عرفہ کا دن تھا، اور عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ آیت ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت نے بدعات و خرافات کے تمام جتنے بہانے بیان کیے جاتے ہیں سب کو ختم کر دیتی ہے، سب کو ڈائنامائٹ کر دیتی ہے یہ آیت، اور یہ آیت دین کے مکمل ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو میں نے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ دین مکمل ہو گیا۔ اب جب مکمل ہو گیا تو پھر اس دین کے اندر کوئی نیا کام اگر نکالا جائے گا تو پھر وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔
اسی آیت کو دلیل بنا کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام نکالا، کوئی بدعت نکالی اور یہ سمجھ کر کے نکالی کہ یہ بدعت اچھی ہے، یہ کام اچھا ہے، تو اس نے یہ کلیم کیا، یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو جو چیز اس دن دین میں شامل نہیں تھی وہ آج بھی دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ یہ امام مالک اپنے دور میں کہہ رہے ہیں۔ امام مالک کا دور کب کا ہے؟ اللہ کے نبی سے 100 سال بعد کا دور ہے۔ آج تو 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی دین کے نام پر کچھ بھی کیا جا رہا ہے۔ کہیں نبی کے بال نکالے جا رہے ہیں، کہیں نبی کا امامہ نکالا جا رہا ہے، کہیں نبی کے پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے دین کے نام پر۔ تو جو چیز 1400 سال پہلے دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی میرے پیارے ساتھی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کسی جانور کو ٹرینڈ کر دیا جائے، شکار کرنے کے لیے ٹرینڈ کر دیا جائے، اور وہ ٹرینڈ کیا ہوا جانور کسی حلال جانور کا شکار کر لے تو وہ حلال ہے، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کتا ہے، کتا بھی شکاری ہوتا ہے، یا باز ہے، یا چیل ہے۔ تو اس طریقے کے شکاری جانوروں کو اگر ٹرینڈ کیا جائے اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ان کو چھوڑا جائے اور وہ کسی جانور کا شکار کر کے لاتے ہیں تو وہ حلال ہے، لیکن اس میں کچھ کنڈیشن اور شرطیں ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم جس جانور کو کے ذریعے شکار کریں وہ ٹرینڈ ہو، اس کو شکار کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہو، اس کو سکھایا گیا ہو۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ خود سے نہ گیا ہو، جب ہم نے چھوڑا ہو تب وہ شکار کی طرف اس نے وہ دوڑ لگائی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں سے خود کچھ نہ کھایا ہو۔ اس نے مان لیجیے ہرن کا شکار کیا اور بکری کا شکار کیا، خرگوش کا شکار کیا، اس میں سے اس شکاری کتے نے یا شکاری چیل نے یا شکاری چیتے نے خود کچھ نہ کھایا ہو۔ اگر خود کھایا ہے تو جائز نہیں۔ دیکھیے شریعت کا مزاج دیکھیے، بھائی دنیاوی حساب سے آپ دیکھیں تو بھائی گوشت تو تب بھی مل رہا ہے ہم کو۔ اگر اس نے منہ لگا دیا، 2-4 لقمے کھا لیے، 2-4 بوٹی کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ شریعت کہہ رہی کہ اس شکاری کتے نے اس میں سے خود کچھ نہ کھایا ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کے شکار میں کوئی دوسرا جانور شامل نہ ہوا ہو۔ اگر آپ نے کسی جانور کو بھیجا اور ساتھ میں کوئی دوسرا جانور بھی حملہ کر رہا ہے تب اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ یہ 5 کنڈیشنز اگر پوری ہوں تو آپ شکاری کتے یا شکاری جانور کا شکار کیا گیا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، آپ بتا دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے ٹرینڈ کر کے بھیجا ہو ان کو وہ سکھایا ہو جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو وہ جانور جو شکار کر کے تمہارے لیے روک کے رکھیں گے تم اس میں سے کھا سکتے ہو، شرط یہ کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لے لو۔ مان لو اس نے شکاری کتے نے جانور کو پکڑا، اگر جانور زندہ ہے تب تو آپ بسم اللہ اللہ پڑھ کر کے ذبح کریں گے۔ اگر مرا ہوا بھی ہے لیکن آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اور ٹرینڈ جانور کو چھوڑا تھا تو اس مرے ہوئے کا بھی حکم شریعت میں ذبح جانور کا حکم ہے اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے کہ یہاں علم کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ کتا تو وہ جانور ہے جس کو پالنے سے منع کیا گیا، جو برتن میں منہ لگاتے تو 7 بار برتن کو دھلنے کا حکم ہے، لیکن کتا بھی جب اس کو ٹرینڈ کر دیا جائے، اس کے پاس علم آ جائے، نالج آ جائے تو اس کتے کا مقام بڑھ جاتا ہے اور اس کا شکار کیا ہوا جانور آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو اگر علم کی بدولت ایک کتے کی پوزیشن بدل سکتی ہے اور کتے کا مقام بدل سکتا ہے تو ہم اور آپ تو انسان ہیں، لہٰذا یہ بہت بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ ہم علم دین کو سیکھیں اور عالم بنیں، یا عالم نہ بنے تو کم سے کم طالب علم بنیں، اسٹوڈنٹ آف نالج بنیں، ہم دین کے علم کو حاصل کریں۔ علم کی بنیاد پر ایک کتے کو یہ مقام حاصل ہو رہا ہے کہ وہ
جو ناپاک جانور تھا اب وہ شکار کر کے لا رہا ہے تو اس کا شکار حلال ہو رہا ہے. یہ نقطہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ علم کے ذریعے ہر چیز کا مقام بلند ہوتا ہے. کتے کا مقام بھی علم کے ذریعے بلند ہو گیا. اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ. اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے, تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. مگر یہاں یہ بات یاد رہے کہ نبی کے دور کے جو اہل کتاب تھے اور آج کے جو اہل کتاب ہے بہت فرق ہے. نبی کے دور کے اہل کتاب جو تھے یہودی اور عیسائی, وہ آسمانی تعلیمات کو مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, نبیوں کو مانتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ گمراہ تھے, شرک کرتے تھے, لیکن آسمانی دین کو مانتے تھے, نبیوں کو مانتے تھے. آج تو کتنے یہودی ہیں, کتنے عیسائی ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے, ایتھیسٹ ہیں, وہ ملحد ہیں, اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, منکر ہیں اللہ کے. تو آج کے دور کے کسی یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ اس وقت تک ہم نہیں کھائیں گے جب تک دو باتیں کنفرم نہ ہو. ایک تو یہ کہ واقعی وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہو, وہ یہودی ہو عیسائی ہو, یہ نہ ہو کہ اللہ کا انکار کرنے والا ہو, نبیوں کا انکار کرنے والا, ایسا نہ ہو. دوسرے یہ کہ اس نے جس جانور کو ذبح کیا ہو اس پر اس نے اللہ کا نام لیا ہو یا اللہ کا نام نہ لیا ہو, لیکن اس نے غیر اللہ کا نام نہ لیا ہو. اگر اس نے حضرت عیسیٰ کا نام لے کر کے ذبح کیا, حضرت موسیٰ کا نام لے کے ذبح کیا, یا حضرت عیسیٰ کو کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس نے جانور کو ذبح کیا, تو پھر ہم نہیں کھا سکتے. تو یہ شرط ہے, اگر یہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز ہے. اس کے بعد فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن. اور اے مسلمانوں, تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں بھی حلال ہیں اور پاک دامن اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں جب تم نکاح کے ٹائم ان کو مہر دے دو. محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. شرط یہ ہے کہ نکاح کرنے کا مقصد گھر بسانا ہو, صرف شہوت پوری کرنا نہ ہو اور چوری چھپ کے ریلیشن بنانا نہ ہو. یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ہے, یہ جو چھپ چھپ کر کے تعلقات بنائے جاتے ہیں اور چوری چھپ کے ملاقاتیں کی جاتی ہیں, یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں. تو اہل کتاب کی عورتیں بھی نکاح آپ ان سے کر سکتے ہیں, لیکن یہاں بھی یہ بات یاد رہے کہ اللہ نے دو شرطیں لگائی ہیں. ایک تو یہ وہ پاک دامن ہو. آج اہل کتاب کی کون سی عورتیں پاک دامن ہیں, آج آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. آج پاک دامن تو اپنے مسلمانوں کے اندر تلاش کرنا مشکل ہے, آپ اہل کتاب کی عورتوں کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا کہ اگر وہ پاک دامن ہیں اور اہل کتاب ہیں, اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس بات کا ڈر نہ ہو کہ آپ کے ہونے والے بچوں پر وہ حاوی ہو جائے گی اور ان کے دین اور ایمان پر اس کا اثر ہوگا. آج اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے اور بیوی بچوں کے اوپر جو ہے غالب آ جاتی ہے, بچوں کی تربیت کرنے میں بیوی کا زیادہ رول ہوتا ہے, باپ بیچارہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے علامہ ابن باز وغیرہ نے منع کیا ہے کہ نہیں, آج کے دور میں اہل کتاب ٹھیک ہے جائز تو ہے, اللہ نے قرآن نے جائز قرار دیا ہے, مگر جو کنڈیشنز لگائی ہیں وہ کنڈیشنز آج پوری نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. جائز ہے, اگر کوئی نکاح کر لے تو ہم اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہیں گے, یا اس کے پیدا ہونے والے بچوں کو شرعی اعتبار سے حرام نہیں کہا جائے گا, مگر جو کنڈیشنز بتائی گئی کہ ایک تو پاک دامن ہو اور دوسرے یہ کہ اپنے مذہب پر وہ اہل کتاب کے مذہب پر ہو, آج یہ دونوں شرطیں پوری ہونی بہت مشکل ہیں. اس لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد اب اگلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, یہ اصول بیان کیا جاتا ہے. یہ دونوں ہی بڑا واہیات اصول ہے, نہ محبت میں سب جائز ہے اور نہ جنگ میں سب جائز ہے. اب آپ کی کسی سے جنگ ہو رہی ہے, اب دنیا کا اصول یہ کہ صاحب جنگ ہو رہی ہے تو سامنے والے کو دھوکہ دے دو, فراڈ کرو, اس کو قتل کر دو, کچھ بھی کرو چلے گا. اسلام کہتا ہے نہیں, دشمنی میں بھی آپ انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے مت دیجیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو,
حق پر قائم رہنے والے بن جاؤ, انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور خبردار, کسی قوم سے تمہاری اگر دشمنی ہے تو دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ناانصافی کرو. اے مسلمانوں, تم انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دو. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ, ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو, یہی تقویٰ سے قریب ترین ہے. دشمن کے ساتھ بھی آپ کو ناانصافی نہیں کرنا ہے. آج لوگ اپنے سگے بیٹوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. 5 بیٹے ہیں, ایک بیٹے کو آپ نے پوری زمین جائیداد دے دی اور باقی 4 کو محروم کر دیا. کیوں صاحب؟ کہتے وہ بڑا بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے, میرا بڑا خیال رکھتا ہے, میں بیمار ہوتا ہوں دوا لاتا ہے, باقی 4 تو بڑے نافرمان ہیں. آپ کے بیٹے نافرمان ہو جائیں, آپ کا خیال نہ رکھیں, تب بھی آپ کو اس ناانصافی کی اجازت نہیں. اپنی اولاد کے ساتھ بھی آپ کو انصاف کرنا ہے, عدل کرنا ہے. بڑی تقریریں ہوتی ہیں والدین کے حقوق پر. والدین کے یقیناً حقوق ہیں اور ہمیں ان حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے, مگر شریعت نے اولاد کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں. والدین اولاد کے حقوق کو بھی جانیں. ایک باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری اولاد کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. آج بچوں کے نام لوگ ڈھنگ سے نہیں رکھتے, بچوں کے نام الٹے سیدھے رکھتے ہیں, بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے طاقت کے باوجود, بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے, اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ بھی عدل کرو میرے پیارے ساتھی. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ, ایک پراپرٹی ہے, ایک باغ ہے, اپنے ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. صحابی کا نام تھا بشیر, بیٹے کا نام تھا نعمان. کہا کہ یا رسول اللہ, بیٹے کو ایک زمین کا ٹکڑا دینا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں اس چیز کے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور بھی بیٹے ہیں تمہارے؟ کہا کہ ہاں اور بھی بیٹے ہیں. کہا سب کو دیا ہے یہ پراپرٹی, سب کو دیا ہے یہ باغ؟ کہا نہیں, سب کو نہیں دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا. تمہارے اگر اور بھی بیٹے ہیں تو جب تک برابر برابر سب کو وہ باغ نہیں دے دو گے, محمد الرسول اللہ اس ہبہ کے اوپر گواہی نہیں دینے والے ہیں, یہ ظلم ہے, اور مجھ سے تم یہ توقع مت رکھو کہ میں ظلم کے اوپر گواہی دوں گا. اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا, اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو. تو عدل و انصاف اتنی ضروری چیز ہے میرے بھائیوں کہ جس کی 2 بیویاں ہیں, دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے. جس کی اولاد ہے, اولاد کے ساتھ انصاف کرنا ہے. جس کو سماج کا قاضی بنایا گیا, سماج کے اندر پنچ بنایا گیا, سماج میں اس کو فیصلہ کرنے والا بنایا گیا, اس کو حکم دیا گیا کہ تجھے کبھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. تو اعدلوا هو اقرب للتقویٰ, انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو, یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ترین چیز ہے. اس کے بعد ایک چیز یہ بتائی گئی کہ یہودیوں نے جب اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا, اور بہت ساری چیزیں جو ان کو سکھائی گئی تھی وہ بھول گئے. آئیے آیت دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیا تھا, اس لیے ہم نے ان کے اوپر لعنت برسائی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنے لگے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھول گئے. پتہ یہ چلا کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا علم بھلا دیا جاتا ہے. کتنے عالم تھے جب غلط راستے پہ چلنے لگے ان کا علم بیکار ہو گیا. 10 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور 30 پارے کا قرآن یاد کرنے کے بعد جب اس نے اپنی داڑھی مڈا دی, جب وہ بے دین ہو گیا, مسجد سے دور ہو گیا, نماز سے دور ہو گیا. ہم نے ایسے عالموں کو بھی دیکھا ہے جو زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے, ہم نے ایسے حافظوں کو دیکھا ہے جو شراب کے اڈوں پر پائے گئے. جب گناہ کی دنیا میں گھس گئے اللہ نے ان کے علم کو چھین لیا. میرے بھائیو, فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, یہ گناہ کی سزا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے, جب اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے, اللہ اس کے دل کو سخت بنا دیتا ہے اور اس سے علم کو چھین لیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو مجھے فائدہ پہنچائے
اور ایک دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی، اے اللہ مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ پہنچائے، اور جو علم مجھے دے اس علم کا مجھ کو فائدہ پہنچا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے پاس علم تو ہو مگر اس علم کا میری ذات پر، میری سیرت پر، میرے کیریکٹر پر کوئی اثر نہ ہو، اے اللہ اس علم کا مجھے فائدہ پہنچا۔ اس کے بعد حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو صبح کو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، شام کو پھر لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھانا تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ تو صبح کے ٹرم کے اندر جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح شام کے لڑکے سے ہوتا تھا۔ اب حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، تو ظاہر ہے اسی ٹرم کے حساب سے قابیل کی بہن کے ساتھ حابیل کا نکاح ہونے والا تھا اور حابیل کی بہن کے ساتھ قابیل کا نکاح ہونے والا تھا۔ مگر قابیل صاحب جو تھے وہ بضد ہو گئے کہ میں اپنی سگی بہن، اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اختیار دیا کہ ایک کام کرو، تم قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت دے دی جائے گی، وہ جس سے شادی کرنا چاہتا ہے شادی کر سکتا ہے۔ اب دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک موٹا تازہ دمبا پیش کیا اور قابیل نے، وہ کھیتی کرتا تھا، اس نے تھوڑا سا اناج لا کے رکھ دیا۔ اب اس دور میں جب لوگ قربانی پیش کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی والی چیز کو کھا جاتی تھی۔ اس آگ کے کھا جانے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج ہم لوگوں کی قربانی میں یہ شرط نہیں ہے، ورنہ کتنے موٹے موٹے بکرے جو لاتے ہیں دل میں نیت پتہ نہیں کیا ہے، سب بکرے یہی پڑے رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کی قربانی قبول ہوتی نہ ہوتی۔ آج تو یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے نا، آج تو اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اس دور میں جو قربانی کرتے تھے آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی کو وہ آگ لے کے چلی جاتی تھی، یہ ایک سمبل ہوتا تھا، ایک انڈیکیٹر ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ تو اب جب وہ آگ آئی تو حابیل کا دمبا تو قبول ہو گیا، قابیل نے جو وہ تھوڑی بہت اپنے اناج کا ڈھیر رکھا تھا وہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا۔ تو اب جب قربانی قبول نہیں ہوئی اور یہ کلیئر ہو گیا کہ اب قابیل جس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے اس سے شادی اس کی نہیں ہو سکتی، تو اب قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال لأقتلنک، اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا کہ اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میرا کیا قصور ہے بھائی؟ تیرے اندر تقویٰ نہیں تھا۔ اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تو اپنے دل کو جا کے ٹٹول، اپنی نیت کو جا کے ٹٹول، تو کہہ رہا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد حابیل نے کہا کہ اگر تو میرا قتل کرنا چاہتا ہے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اے میرے بھائی قابیل، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں، میں تجھے قتل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ اور آگے کہا انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تیرے سر پہ چلا جائے، جب تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میرا گناہ بھی تو اپنے سر لے لے گا، میں تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ فقتلہ، اور ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا پہلا مرڈر ہو جاتا ہے اور قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک عورت کے لیے قتل ہوتا ہے۔ یہ عورت کہتے ہیں نا، تین چیزوں کی وجہ سے جھگڑا بہت ہوتا ہے، زن، زر، زمین۔ زن مینس عورت، زر مانے سونا، اور زمین زمین۔ تو زن، زر، زمین، تین چیزوں کی وجہ سے ہمیشہ جھگڑا ہوا ہے۔ دنیا کا پہلا مرڈر ہوا عورت کے لیے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے عورت کی وجہ سے ہوا، بھئی عورت کی کیا غلطی تھی، لیکن عورت کے لیے ہوا۔ اس عورت کے حصول کے لیے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو اب پریشان ہو گیا، یار قتل تو کر دیا، اب اس کی لاش کا کیا کروں؟ یہ پہلا قتل تھا، یہ پہلی موت تھی دنیا میں۔ اب اس بھائی کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو، اب اس کو کہاں، اس کی لاش کا کیا کروں، اس کا ٹھکانہ کیسے لگاؤں؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے کوے کو بھیجا اور اس کوے نے زمین کے اندر کھودا
اور اس کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں کھود کر کے اس کی قبر بنا دی زمین میں، اور زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ اب اس کو سمجھ میں آیا کہ وہ کوہ مجھے سکھانے آیا ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو میں ٹھکانے کیسے لگاؤں۔ قال یا ویلتا اعجزت ان نکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی، کہا کہ یا اللہ، ہائے میری بربادی، میں اتنا گیا گزرا ہو گیا، اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کا طریقہ یہ کوہ مجھے سکھا رہا ہے۔ فاصبح من الخاسرین، تو قابیل جو تھا وہ بہت شرمندہ ہوا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، ہر مرڈر کا گناہ مرڈر کرنے والے کے اوپر بھی ہوگا اور قابیل کے سر پر بھی ہوگا، کیونکہ قابیل نے اس گناہ کی شروعات کی تھی۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا گناہ مت کرو کہ اس گناہ کی شروعات آپ کے ذریعے ہو جائے۔ کبھی گناہ ہو سکتا ہے بھائی، لیکن گناہ کسی گناہ کے انوینشن کرنے والے مت بنو، کسی گناہ کی شروعات آپ کی ذات کے ذریعے نہ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ جو آج چل رہا ہے غیر فطری ریلیشن، مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے، عورت کا عورت کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے نا، اس گندگی کی شروعات کی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ تو اس لیے اس برائی کے ایجاد کرنے والے وہ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ برائی کی شروعات کرنے والے مت بنو۔ تو حضرت آدم کے ان دونوں بیٹوں کے واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت اور نصیحت ہے۔ اب ایک آخری آیت پر ہم روشنی ڈال کر کے بات ختم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے پاس جو کلام نازل کیا گیا ہے، جو شریعت نازل کی گئی، آپ اس کی تبلیغ کر دیجئے، اس کو پہنچا دیجئے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی اللہ نے آپ کو جو شریعت دی ہے اس کی تبلیغ کیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اے نبی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کے لوگوں سے حفاظت کرتا رہے گا۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب تک ہم دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اللہ ہماری حفاظت کرتا رہے گا۔ اگر آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے، دنیا آپ کی دشمن بن جائے، لوگ آپ کے خلاف جتنی بھی پلاننگ کریں اور سازشیں کریں، اگر آپ کا منہج صحیح ہے، آپ کی دعوت صحیح ہے اور آپ رب کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو اللہ کا جو اپنے نبی سے وعدہ تھا وہی نبی کے وارثوں کے لیے بھی وعدہ ہے، اور وہی اس امت کے سارے مبلغین کے لیے وعدہ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ ضرور آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ آج بھی اگر سچے دین کی آپ تبلیغ میں نکل جائیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور آپ کی حفاظت کرے گا اور لوگوں کے فتنے اور فساد سے آپ کو بچائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کے چھٹے پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔